السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث ایسی سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی ٹینشن نہیں لوگے۔ آپ کبھی بھی کتنا ہی بڑا نقصان آپ کو لائف میں ہو جائے، کیونکہ لائف میں نقصان اور نفع لگا رہتا ہے، لیکن آپ ٹینشن میں نہیں جاؤ گے، آپ اسٹریس نہیں لوگے، آپ ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے۔ ہوتا ہے نا، آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے بہت بڑا تو وہ پاگل سا ہو جاتا ہے، بعض لوگ تو سوسائڈ کر لیتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لائف میں نقصان ہوگا آپ کو، آپ بولو گے نو ٹینشن، کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا تو ہو گیا۔ میری ایک بری عادت تھی بہت، میں اپنی بری عادتوں پہ جو ہے نا وہ کنٹرول بہت کرتا ہوں۔ میری ایک بری عادت تھی موبائل کو چینج کرنے کی۔ ہر 2-3 مہینے کے بعد میں موبائل چینج کر دیتا تھا۔ میں نے اس عادت پر غور کیا، جو بعض میرے مخلص ساتھی تھے، مخلص لوگ تھے، میرے بڑے تھے، انہوں نے مجھے بتایا بھائی یہ ایک بری عادت ہے۔ تو میں نے اپنی اس بری عادت کو کنٹرول کیا، موبائل چینج کرنے کی عادت کو بالکل ختم کر دیا۔ کام میرے بہت ہیوی ہوتے ہیں، کیونکہ موبائل سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنا، سوسائٹی کی چیزوں کو ہینڈل کرنا، ویڈیوز، فوٹوز ہے نا، اور ویڈیوز اپلوڈنگ۔ تو مجھے ایک ہیوی موبائل کی ضرورت تھی، تو میں نے ایک موبائل لیا تھا 1 سال پہلے، S22 الٹرا، اور یہ موبائل جو ہے نا مہنگا بہت تھا، 1.25 لاکھ روپے کا یہ موبائل تھا۔ اور اتنا مہنگا موبائل آپ سوچو گے وہ مفتی صاحب یہ تو فضول خرچی ہے، فضول خرچی نہیں ہے۔ اصل میں یہ موبائل جو ہیوی موبائل ہوتے ہیں یہ ٹائم کو بچاتے ہیں۔ جو کام آپ کا ہو رہا ہوگا 5 منٹ میں، یہ موبائل جو ہوتے ہیں بڑے بڑے یہ آپ کا کام کر دیں گے 1 منٹ میں، تو آپ کا ٹائم بہت بچتا ہے، اور ایک ہی ٹائم میں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہو ان موبائل سے جو ہیوی موبائل ہوتے ہیں۔ تو اسی پرپس سے میں نے یہ موبائل لیا تھا، اور اس موبائل کو لینے کے بعد میں نے موبائل کو چینج کرنے کی بات ہی سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب 5 دن پہلے کیا ہوا کہ اس موبائل میں پانی چلا گیا کسی طرح سے، اور پانی گیا نا تو وہ ایسی جگہ پر گیا جہاں عام طور پہ پانی جاتا نہیں ہے، اور موبائل ہو گیا پورا ڈیمیج۔ اس کی ڈسپلے بھی چلی گئی اور اس کا جو ہے مدر بورڈ بھی چلا گیا، پورا موبائل ڈیمیج ہو گیا۔ اب میں سفر سے واپس آیا، آگرہ سے فتح پور سیکری کے میں سفر پر تھا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا سروس سینٹر پر میرے ایک ملنے والے ہیں کہ آپ کا موبائل پورا ڈیمیج ہو گیا، اس کو سنبھلنے میں لگیں گے 70-80 ہزار روپے۔ تو میں نے کہا چھوڑو پھر، تو پھر یہ میں نے جو ہے نا دوسرا فون لیا S23 الٹرا۔ اب اتنا بڑا نقصان جب ہوا نا، تو نقصان سے زیادہ مجھے یہ تھا کہ یار اس موبائل میں کتنی ویڈیوز تھیں، کتنی ایسی ویڈیوز تھیں جو مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھیں، ہے نا۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ختم ہو، اور لیپ ٹاپ میں اسے کر نہیں پایا تھا، تو تھوڑا سا افسوس ہوا۔ اسی طرح سے آپ کو بھی لائف میں کبھی نقصان ہوتا ہوگا، نقصان ہو ہی جاتا ہے، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں نقصان جب ہوتا ہے؟ ارے یار کاش ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ویسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ارے یار موبائل میں وہاں نہیں رکھتا تو پانی نہیں جاتا، ہے نا۔ آپ کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کو آپ نے پیسہ دیا لگانے کو، تو آپ کیا سوچتے ہو؟ ارے یار کاش میں نے اپنے ابا کی بات مان لی ہوتی، اس کو پیسہ نہ دیا ہوتا، کاش میں نے وہاں پیسہ نہ لگایا ہوتا، ارے یار اس ٹائم میں گاڑی لے کر وہاں گیا کیوں، تو یہ گاڑی میں نقصان ہو گیا، ارے یار ایسا کیوں ہو گیا، ایسے کر لیتا، ویسے کر لیتا۔ سوچتے نہیں سوچتے؟ ایمانداری سے بتاؤ، سوچتے ہو نہیں؟ لیکن یاد رکھو نفع اور نقصان کا جو مالک ہے نا وہ اللہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس حدیث کو آپ ذرا غور سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، یقین سے سنیے گا۔ کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی مرضی ہے، ہاں تکلیف تو ہوگی، تکلیف کا ہونا، دکھ کا ہونا یہ تو فطری نیچرل چیز ہے، یہ تو فطرتاً آدمی کو دکھ ہوتا ہے، لیکن آدمی ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیم دے دی۔ وہ حدیث کون سی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ حدیث سنیے گا آپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن کی بنسبت، یعنی اللہ کو طاقتور مسلمان زیادہ پسند ہے، اسی لیے اپنے اندر طاقت لانے کی کوشش کرو، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم ٹیبل بناؤ۔ اچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ہر ایک میں خیر ہے، تمہیں جس میں نفع ہو اس میں حرص کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور کمزوری مت دکھاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ مت کہو
اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچے، کوئی نقصان کی بات پہنچ جائے، کوئی تمہارا نقصان ہو جائے، تو یہ مت کہو کاش میں اگر ایسا کر لیتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، یا ایسا ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جب نقصان ہو جاتا ہے کچھ وغیرہ وغیرہ، بلکہ یوں کہو، کیا کہو جب نقصان ہو جائے کہ اللہ کی تقدیر میں جو تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، یہ کہو۔ بے شک کاش کا لفظ شیطان کے کام کو کھول دیتا ہے، شیطان کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب آدمی بولتا ہے نا کاش میں ایسا کر لیتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یار میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ یا دوسرے نے نقصان کیا ہوتا ہے تو دوسرے پہ بولتا ہے کہ کاش یار تو نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، پھر وہ دوسرے کو بلیم کرے گا، برا بلا کہے گا، یا اپنے آپ کو برا بلا کہے گا، اور اسی بات کو جب سوچے گا تو شیطان طرح طرح کی باتیں اس کے مائنڈ میں لے کے آئے گا اور وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، وہ سوسائڈ کر لے گا، وہ جو ہے نا رشتے ناطے توڑ لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مت کہو کہ کاش میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا، ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں رکھا تھا، جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہو گیا۔ کیونکہ یہ جو کاش کا لفظ ہے نا کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسا کر لیتا، یہ ایسا خطرناک لفظ ہے جو شیطان کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی نقصان ہو جائے، ہاں جو نقصان ہونے کی وجوہات ہیں، ریزنز ہوتے ہیں، ان پہ تو غور کرو آپ کہ آئندہ میں کسی کو آپ نے پیسہ دیا تو نقصان ہو گیا تو ہو گیا، آئندہ کے لیے یہ سوچو کہ اب مجھے ایسے کسی کو پیسے نہیں دینا۔ لیکن آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہو کہ یار میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا، کیوں نقصان ہو گیا، تو اس سے کیا ہوگا، شیطان آپ کو گناہ کے راستے پہ لے جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ نقصان ہو گیا تو ہو گیا، جانے دو۔ میرا موبائل پانی میں خراب ہوا، ٹھیک ہے بھائی خراب ہو گیا، دکھ تو ہوا، کیونکہ یہ پہلا موبائل ایسا تھا جس سے مجھے بڑی دلچسپی تھی اور جس سے مجھے بڑی محبت تھی، میں نہیں چاہتا تھا یہ چینج ہو، ورنہ 2-3 مہینے کے بعد مجھے موبائل جو ہے نا برے لگتے تھے، میں سوچتا تھا ہٹاؤ یار دوسرا موبائل لیں گے۔ یہ پہلا ایسا موبائل تھا، اب یہ نیا لیا ہے نا، نیا موبائل لے کر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں نا، تو انہوں نے مجھے میسیج کیا، مفتی صاحب اللہ تعالیٰ جب کوئی اچھی چیز دینا چاہتا ہے نا تو نقصان کرا دیتا ہے، تو اللہ آپ کو اچھا موبائل دینا چاہتا تھا تو اللہ نے پرانا موبائل کو خراب کروا دیا، نہیں بندے تو چینج کرنا چاہتا تو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کیا جائے۔ میں شکر ادا کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ماڈل دلوا دیا ہے نا اسی رینج کا، تو خیر یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نفع اور نقصان کی صورت میں نفع ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب نقصان ہو تو زیادہ ٹینشن مت لو۔ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی نقصان ہو جاتا ہے تو ہائے ہائے واویلا مچا کے رکھ دیتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، سر درد ہو گیا، بخار آ گیا۔ اسی لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نقصان ہو گیا تو ہو جانے دو۔ آئیے میں قرآن مجید کی آیت بھی آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس نقصان سے تمہیں بچا سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تمہیں کسی قسم کی بھلائی پہنچتی ہے، تمہیں کسی قسم کی بھلائی اگر حاصل ہوتی ہے، کوئی نفع حاصل ہو جاتا ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر مکمل قدرت، مکمل اختیارات رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور وہ باخبر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو نفع ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی طرف سے نفع ہے، اور اگر کچھ نقصان ہو رہا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں نقصان سے بچا سکے، اسی لیے صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر مکمل اختیارات رکھتا ہے، اپنے بندے کے ساتھ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں نا لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، تو مجھے بھی ایک نقصان ہوا، میں نے سوچا کہ چلو اس پر آپ لوگوں کو کچھ بتایا جائے، کچھ سکھایا جائے۔ آج سے اپنا یقین یہ بنا لو کہ نفع ہوگا تو شکر ادا کریں گے، اور نقصان ہوگا تو صبر کریں گے اور اللہ سے مدد طلب کریں گے، ٹینشن نہیں لیں گے، جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا، یہ نہیں بولیں گے کہ کاش ایسا کر لیتا ویسا کر لیتا۔ اس حدیث پر عمل کریں گے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں ڈپریشن سے بچ سکیں۔ یہ حدیث ایسی ہے نا
کہ اس حدیث پر اگر ہم سب لوگ عمل کر لیں تو یہ حدیث ہمیں ڈپریشن سے بچا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔